بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، تضرعا عاجزی انکساری، وخفیہ اور چپکے سے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا مانگنے کا اور عبادت کرنے کا طریقہ انسانوں کو سکھایا۔ دعاؤں کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا مانگو، اور دعاؤں کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو پکارنا، چاہے وہ ذکر کے ذریعے سے ہو، عبادت کے ذریعے سے ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ادعو۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ساری نشانیوں کو بیان کیا، اپنی قدرت کو بیان کیا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس سے اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی کہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی، ساری چیزیں ہم نے بنائی، آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند، سورج، ستاروں کو۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ادعوا ربکم، کیا اب تمہیں جب مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے مانگو۔ ادعوا ربکم، کیونکہ جب تمہارے سامنے اپنے رب کی حقیقت آ گئی کہ تمہارا رب، تمہارا خالق اور تمہارا مالک کتنا طاقت والا، جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا، لہذا مانگنے کا حق اسی سے، کہ آدمی اسی سے مانگے، اس لیے کہ کام وہی بنا سکتا ہے اور کام وہی بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس سے مانگا جائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا خالق اور ساری چیزوں کا مالک، اس لیے مانگنا بھی اسی سے چاہیے۔ آدمی کو کوئی بھی ضرورت ہو تو کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کوئی بھی ضرورت ہو، چاہے ہماری دنیاوی ضرورت ہو، چاہے اخروی ضرورتیں ہو، دنیا کی ضرورتیں ہو یا آخرت کی ضرورتیں ہو، اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو۔ اس لیے کہ کاموں کو بنانے والا اللہ ہے، تمہارے کاموں کو منزل مقصود تک پہنچانے والا یہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہیں جب مانگنے کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگو، ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگا کرو۔ اور مانگنا کس طریقے سے ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تضرع، یعنی کہ عاجزی، انکساری، تذلل، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کہ اللہ تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر مانگنا، اللہ کے سامنے چھوٹا سمجھ کر مانگنا۔ وہ خفیہ، اور دوسرا ادب یہ بتایا، دوسرا طریقہ کہ چپکے چپکے پوشیدہ طور پر، خفیہ یعنی پوشیدہ طور کے اوپر اللہ سے مانگا کرو۔ یہ دعا مانگنے کا یہ پہلا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک تو دلوں کے اندر کیا ہو، تضرع، ادعوا ربکم تضرع یعنی عاجزی، انکساری، ندامت، تذلل، اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو گرا دینا اللہ کے سامنے،
کہ یہ تمہارے دلوں کے اندر، یہ تمہارے دلوں کے اندر، دوسری چیز کے خفیہ طور کے اوپر کیسے چمکے چمکے اللہ سے مانگو کہ تمہارے اور رب کے علاوہ تیسرا کوئی اس کی آواز نہ سن سکے، تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ تیسرا کوئی تمہاری آواز کو نہ سن سکے جب تم اکیلے میں دعا مانگو۔ جب تم اکیلے میں دعا مانگو تو اس طریقے سے مانگو کہ صرف تمہارا رب تمہاری آواز کو سن سکے۔ زور زور سے دعائیں نہ مانگو اکیلے کے اندر، زور زور سے دعائیں نہ مانگو اکیلے کے اندر۔ اس لیے کہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جب دعا کے اندر آواز بلند ہو گئی، دعاؤں کے اندر جب صحابہ کی آواز بلند ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو ٹوکا اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، تم اپنی آواز کو کسی بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، بلکہ اس کو سنا رہے ہو جو سمیع اور قریب ہے۔ بلکہ کس کو سنا رہے ہو تم؟ جو سمیع اور قریب ہے، جو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، جو چل رہی ہے، تمہاری سانسیں جو چل رہی ہے اس کی جو آواز بنتی ہے اس کو دنیا کا آدمی نہیں سن سکتا، لیکن تمہارا رب سن سکتا ہے۔ تم اس سے مانگ رہے ہو، اس کو سنا رہے ہو، تو آہستہ سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ آہستہ سے، تضرعا و خفیہ، اپنی آوازوں کو پست کرو۔ چنانچہ صحابہ نے اپنی آوازوں کو پست کر لی۔ یہ اکیلے دعا مانگنے کے آداب ہے، لیکن ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ دعا منگواتا ہے اور دوسرے لوگ پیچھے آمین کہتے ہیں، دوسرے لوگ پیچھے، اس کے آداب الگ ہیں۔ یہ اس وقت کے آداب ہے جب بندہ اکیلے کے اندر، تنہائی کے اندر اللہ سے دعائیں کرے، اکیلے کے اندر۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ریا، نمو، شہرت، دکھلاوے سے پاک ہو، جو ہے پاک رہتا ہے اس کے اندر۔ ورنہ اگر آپ زور سے دعا مانگو تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ریا، نمو، شہرت کا کوئی نہ کوئی دانہ اس کے اندر آ جاوے اور تمہاری ساری دعا کو بیکار کر دے۔ اس سے بہتر ہے کہ تضرع و خفیہ، کہ عاجزی اور انکساری بھی ہو، اور پوشیدہ طور کے اوپر مانگا کرو کہ تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ تیسرا کوئی شخص اس کی آواز کو نہ سنے۔ یہ دعا ادعو۔ اور دوسری تفسیر ادعو سے مراد یہ کہ اللہ کو پکارنا، اللہ کو پکارنا۔ پکارنے سے مراد یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ اس کے بھی دو آداب ہیں، ایک تو تضرع اور ایک خفیہ۔ اس کے اندر بھی عاجزی، انکساری ہو، اور یہ بھی پوشیدہ طور کے اوپر۔ اللہ کو جب تم یاد کرو، ذکر کرو اللہ کا جب تم ذکر کرو، جب اللہ کو یاد کرو، تو اس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ندامت ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اور دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ دل کیسا ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بعض لوگ جو ہے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ایسے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ تسبیح بھی گھما رہے اور کیا صاحب خیریت سے، اور کیا ہے، کیا حال چال ہے، یہ سب ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ساری ذکر کے ساتھ تسبیح کے دانے بھی گھوم رہے ہیں اور خیریت بھی پوچھی جا رہی ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے یا خیریت پڑھ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور بیچ جو باتیں بھی ہو رہی ہیں اور دانے بھی گھما رہا ہے۔ بھائی جب باتیں کر رہا ہے تو یہ گھمانا تو بند کر دے۔ جب تو باتیں کر رہا ہے تو یہ تیری باتیں بھی ذکر کے اندر شامل ہو رہی ہیں، تیری باتیں بھی ذکر کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ربکم تضرع کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اللہ کا جب ذکر کرو، اللہ کو جب یاد کرو، تو تمہارا دل خالص ہو، اس کے اندر سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے بڑے کیا تاکید کرتے ہیں بھائی کہ بھائی قبلہ رخ ہو کر اپنی تسبیحات کو پوری کرو، قبلہ رخ ہو کر اپنی تسبیحات کو پوری کرو۔ ہم جب جاتے ہیں جماعتوں کے اندر تو کیا تاکید کی جاتی ہے بھائی؟ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جو ذکر کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر 3 تسبیحات کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو امیر صاحب تاکید کرتے ہیں کہ بھائی قبلہ رخ بیٹھ کر اپنی تسبیحات کو مکمل کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو جاؤ گے تو ذکر سے تمہارا دھیان بھٹک جائے گا، اللہ سے دھیان بھٹک جائے گا، اور دنیا کی چیزوں کے اندر تمہارا دھیان لگ جائے گا۔ تو یہ ذکر کرنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، یہ ذکر کرنا تمہیں کوئی نفع، ذکر کے ذریعے سے جو نفع اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نورانیت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ پھر
جب اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جو نورانیت، اس لیے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے. ہم سنتے ہیں نا حدیث سے کہ ذکر کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ زندے کی مثال ہے. ذکر نہ کرنے والا یہ مردے کی مثال ہے. کتنی مرتبہ ہم نے حدیثیں سنی ہے، لیکن کبھی ہم غور نہیں کرتے حدیثوں کے اوپر. کبھی ہم حدیثوں کے اوپر غور نہیں کرتے کہ زندہ کیا ہے، مردہ کیا ہے. ذکر کرنے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تمہارا دل جو ہے زندہ ہوتا ہے. تمہارے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، تمہارے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. لہذا اس کو دھیان سے کیا کرو. اگر اس کے اندر بے دھیانی ہو گئی، اس کے اندر تم نے دنیا کی باتوں کو ملا دیا اور پھر ذکر بھی ہو رہا ہے، دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہے، تو ذکر کے ذریعے سے جو نور، جو نفع ملنا چاہیے، اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ محروم ہو جاتا ہے. اس لیے تم ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو تو خفیہ طور کے اوپر. کسے یاد کیا کرو؟ خفیہ طور کے اوپر، پوشیدہ طور کے اوپر اللہ کا ذکر کرو. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ اللہ کو کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسند ہے. ایک بندہ اکیلا تنہائی کے اندر بیٹھ کر، اور خاص طور کے اوپر اس کا جو وقت ہے تہجد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ تہجد کا وقت. ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ جو سارے حضرات جاگ رہے ہوتے ہیں، بہت بہترین موقع بھی ہوتا ہے. کم سے کم 4 رکعت پڑھ لیں. کم سے کم کیا کریں؟ 4 رکعت کم سے کم درجے کے اندر پڑھ لے ہر رات کے اندر. اور خصوصاً یہ آخری اشرا ہے، یہ تو جو ہے طاق راتیں اس کے اندر جو ہوتی ہے، شب قدر والی راتیں، تو خاص طور کے اوپر 10 دنوں کے اندر تو کبھی بھی ہماری تہجد نہ ہو. 10 دنوں کے اندر کبھی بھی ہماری تہجد ناغہ نہ ہو. بس 10 منٹ لگتے. کتنے منٹ لگتے؟ 10 سے 15 منٹ. 10 منٹ 4 رکعتوں کے پکڑ لو اور 5 منٹ دعا کر لو. ہو سکتا ہے کوئی شب قدر ہو اور تمہیں یہ دعا مل جائے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. تمہاری دعا قبول ہو جائے. کتنے ہزار سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. کتنے ہزار سالوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. تو خاص طور کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے گا. تو کم سے کم تہجد کے وقت رمضان کے اندر 4 رکعت پڑھو. ابھی جو ہے 8 دن بچے ہمارے پاس، تو کم سے کم اس کا ابھی تک اگر ہم نے نہیں پڑھی تو ہوگی ماشاءاللہ، پڑھی تو ہوگی ماشاءاللہ. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی کسی وجہ سے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس. ابھی بھی ایک رات نکلی ہماری. اور آج کون سی رات ہے؟ آج 23ویں رات ہے. آج بھی شب قدر ہو سکتی، آج بھی شب قدر ہو سکتی. تلاش کرنے والوں کو ملتی ہے. جو بندہ تلاش کرتا ہے اس کو ملتے ہیں، جو تلاش نہیں کرتا اس کو نہیں ملتی. جو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتا. اس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ملے. اس نیت سے بندہ عبادت کرے گا تو اللہ اس کو ملا ہی دے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ملا دے گا. تو آج انشاءاللہ پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، 25 کو بھی. ایسا نہیں طاق راتوں کو، جو جتنی راتیں بھی اس کے اندر آ رہی ہے ہر رات کے اندر انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے بھی سارے ساتھ. لیکن اس کے اندر خفیہ طور کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی. خفیہ طور کے اوپر، پوشیدہ طور کے اوپر، کہ میرے اور میرے رب کے علاوہ میری آواز کو کوئی نہ سنے. بعض لوگوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایک بندہ سویا ہوا ہے اور اس کے پاس جا کر جو ہے ذکر کرنا شروع کر دیتے. اس کے پاس جا کر ذکر کرنا شروع کر دیتے. کوئی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا. یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرام. یہ عبادت نہیں ہے. اس کو عبادت نہ سمجھے. ایک بندہ سویا ہوا ہے نیند کے اندر، آپ اس کے پاس جا کر جو ہے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. آپ اس کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اگر وہ تمہاری قرآن کی تلاوت سے یا تمہارے ذکر سے اڑ گیا، اس کی نیند میں خلل آ گیا، تو سمجھو کہ یہ تمہارا ذکر بیکار ہو جائے گا، تمہارے قرآن کی تلاوت بیکار ہو جائے گی. ایذائے مسلم حرام. ایذائے مسلم کیا ہے؟ مسلم کو تکلیف پہنچانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب نوافل کے اندر. یہ سب کون سی عبادت ہے؟ نوافل کے ذریعے سے آپ حرام کا ارتکاب ہرگز نہ کریں. نوافل کے ذریعے سے حرام کا ارتکاب ہرگز نہ کریں. اس لیے ایسی جگہ پسند کریں جہاں کوئی سویا ہوا نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ تو ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گی. تو ادعوا ربکم، اللہ سے مانگنا بھی کیسے؟ دعا جس کو کہتے ہیں، دعا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت. ساری قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب کو ہی پکارو، تم اپنے رب سے ہی مانگا کرو.
تم اپنے رب سے ہی مانگا کرو۔ دعا کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے، جو کام کرتی ہے، جو اثر کرتی ہے، وہ ہے رزق حلال۔ وہ کون سی چیز ہے؟ رزق حلال۔ یہ دعا کے اندر سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، فقیر ہو جیسی حالت ہے، اس کی پراگندہ غبار آلود کپڑے، یہ ساری چیزیں، فقیر ہو جیسا لباس ہے اور فقیر ہو جیسی حالت ہے، بالکل مسلسل سفر کے اوپر سفر کر رہا ہے، اور پھر تھک کر چور ہو کر بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو اسی حالت میں دعا کہاں قبول ہوگی؟ اسی حالت میں دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں پر نظر کرے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ کسی قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ کسی دعا نہ کرے قطع رحمی کی کہ اللہ میرے بھائی کو یہ کر دے دے، میرے رشتے داروں کو یہ کر دے دے۔ ہوتا ہے کسی کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو دعاؤں میں بد دعا ہوتی ہے، دعا میں کیا ہوتی ہے؟ بد دعائیں نکلتی ہے۔ اس نے مجھے اللہ تکلیف پہنچائی، اللہ تو اس کو بھی تکلیف پہنچا دے۔ میرے چاچا نے، میری پھوئی نے، میری خالہ نے، میری پھوما نے، ایسا ہوتا ہے جس سے جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو دعاؤں کے اندر مانگا جاتا ہے۔ قطع رحمی کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے کہ جس کے ذریعے سے رشتے داروں کے اندر ٹوٹ پیدا ہو، کہ ایسی دعائیں نہ کرے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جلد بازی نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلد بازی سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ اس کی دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جلد بازی سے کام لیتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کرے۔ یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب اس کو قبول ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ جب تک اس کو قبول ہونے کا یقین ہوتا ہے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے، اور جب اس کو یقین اڑ جاتا ہے کہ اب میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، شک کے اندر مبتلا ہو گیا، سمجھو کہ اس کی قبولیت ختم ہو گئی، اس کی دعا کی قبولیت۔ جب دعا کرے تو یقین کے ساتھ دعا کرے۔ کیسے دعا کرے؟ یقین و دل کے اندر کہ ضرور بھی ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا سنے گا اور قبول کرے گا، اور کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے یا دیر نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے میرے دوست، اللہ کے یہاں یہ جملہ بھی ہمارا غلط ہے، یہ جملہ بھی ہمارا غلط ہے، اس لیے کہ دیر ایک عیب کی چیز ہوتی ہے۔ دیر تو ہم سے ہو سکتی ہے، دیر کس سے ہو سکتی ہے؟ مجھ سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، مخلوق سے ہو سکتی ہے۔ جو خود خالق ہے وہ یہ دیر سے پاک، یعنی کہ عیبوں سے پاک کرنا۔ دیر کیا ہے؟ ایک عیب کی چیز ہے۔ اگر میں کسی کو کام کرنے کے لیے کوئی کچھ دو کام اور وہ دیر سے کرے تو مجھے غصہ آئے گا، لیکن وہ انسان ہے، اس سے دیر ہو گئی، اس سے دیر ہو گئی، انسان ہے، اس کے اندر ہزاروں عیب ہے، اس سے دیر ہو سکتی ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ اللہ کے یہاں بھی دیر ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے، تو یہ غلط جملہ ہے۔ اس جملے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بات کے اندر ہم بولتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں کہ اندھیر بھی نہیں، اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، اللہ دیر سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیر سے پاک ہے، اللہ سارے عیوب سے پاک ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے صاحب، دعا جو قبول ہوتی ہے یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز بندہ مانگتا ہے وہی چیز اس کو دے دیتا ہے، وہی چیز اس کو دے دیتا ہے، یا دوسرے درجے کے اندر جو بندہ مانگتا ہے، بسا اوقات ہم اپنی عقل سے مانگتے ہیں، بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہم اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے مانگتے ہیں، جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہم اس کو مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ اس کے بدل کے اندر دوسری چیز ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کے بدل کے اندر دوسری چیز جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ کسی کا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا فیصلہ ہم دعائیں کرتے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کروڑ روپے دے دے، کروڑ روپے دے دے، لاکھ روپے دے دے، ایسے، لیکن آتے نہیں۔ سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 1 کروڑ روپے نہیں آئے،
1 کروڑ روپئے اللہ سے مانگنے چاہیے، دنیا بھی اللہ سے مانگو، دنیا بھی کیا کرو اللہ سے مانگو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا تو یہ ٹوپی داڑھی بغیر کا ہو جائے گا، اس کے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ بھی چلی جائے گی، اس کے چہرے پر جو داڑھی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ آج تھوڑا سا مال آتا ہے تو آدمی جو دین سے بالکل دور ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے گھروں کے اندر مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا تو دسترخوان بچھتا تھا، دسترخوان کے اوپر سارے گھرانے والے بیٹھ کر ایک ساتھ کے اندر ایک تھال کے اندر کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ ایک تھالا ہوتا تھا، اس کے اندر سارے گھر والے لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں، لیکن جب تھوڑے پیسے آ گئے دسترخوان ہٹا، پھر پلیٹیں آئی، پھر کیا ہوا؟ پلیٹ آ گئی، اب باپ کی پلیٹ الگ ہے، بیٹے کی الگ ہے، ماں کی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، سب الگ الگ پلیٹوں کے اندر کھا رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا پیسہ آ گیا کہ اب ڈائننگ ٹیبل آ گئے، اب کیا ہو گیا؟ ڈائننگ ٹیبل آ گیا، اب تھوڑا اونچا بیٹھ کر کھا رہا، اب تھوڑا اونچا بیٹھ کر جو کرسی کے اوپر ٹیک لگا کر کھا رہا ہے۔ ساری سنتوں کے جنازے نکل گئے، ساری سنتوں کے جنازے۔ 1 بیگھہ بیچ کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا مالک ہو گیا، کیا سمجھتا ہے آدمی؟ تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو، اور پھر بھی دعائیں کرتا ہے اللہ اگر اس کو 1 کروڑ مل جائے تو کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ یہ تو شیطان کی طرح پانی پر عرش بچھا کر اس کے اوپر کھانا کھائے گا، شیطان کی طرح پانی کے اوپر عرش بچھائے گا، اپنا تخت بچھائے گا اور اس کے اوپر پھر کھانا کھائے گا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اس کا کتنا ظرف ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اس کے جو برتن کے اندر کتنا دینا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمارا برتن کتنا جو ہے برداشت کرے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم جو ہے کچھ حد سے زیادہ مانگ لیتے ہیں، طاقت سے زیادہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کروڑ لاکھ اس کو ہضم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہزاروں میں کھیل رہا ہے، یہ بہتر اگر اس کو لاکھ مل گیا، کروڑ مل گیا تو یہ مسجد سے بھی غائب ہو جائے گا، مسجد سے بھی غائب ہو جائے گا۔ آج جو دوروں کی دعائیں کر رہا ہے پھر یہ دعائیں نہیں ہوگی، اس سے پھر یہ دعائیں نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی اپنی حکمت سے بندے کو وہ چیز نہیں دیتا، اس سے بہتر دیتا ہے جو اس کے حق میں بھی بہتر ہوتی، تو اس کے حق میں بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر اللہ کو کسی بندے کی دعا اتنی محبوب ہوتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے گا۔ اس کیسے دے گا؟ بڑا چڑھا کر دے گا۔ پھر انسان افسوس کرے گا کہ وہ یہ دعا مانگی تو دعا مانگ کے بھول بھی گیا تھا، یاد بھی نہیں تھا میرے کو یہ دعا مانگی تھی، اور اس کے اوپر اتنا مل رہا، اس دعا کے اوپر میں نے 1000 روپیہ مانگے تھے، اللہ کروڑوں نیکیاں دے رہا ہے، کروڑوں درجے جنت کے اندر بلند ہو رہے ہیں میرے اتنی دعا کے اوپر۔ پھر انسان افسوس کرے گا، کہے گا کاش کہ دنیا کے اندر ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ دنیا کے اندر ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا۔ اس لیے دعا مانگنے کے اندر جلد بازی نہ کرے، اور سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اپنے کھانے کو حلال رکھے، اپنے رزق کو کیا رکھے؟ حلال رکھے، حرام سے بچے۔ اور خاص طور کے اوپر آج کل جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ساری چیزوں کے اندر حرام، ساری چیزوں کے اندر ہر چیز لون کے اوپر چل رہی ہے، ہر چیز کس کے اوپر چل رہی ہے؟ لون کے اوپر۔ جس مکان کے اندر بندہ رہتا ہے وہ مکان بھی لون کے اوپر، اب اس کے اندر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اندر دعائیں ہو رہی ہے، اس کے اندر اللہ والے آ رہے، کوئی فرق نہیں پڑے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس سے کہ تمہاری بنیادی کے اندر حرام چیز ہے، تمہاری بنیادی کے اندر۔ آج آدمی پلاٹ لیتا ہے، پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو نہیں ہے مت لے۔ کون کہہ رہا ہے تجھے؟ کون کہہ رہا ہے کہ لون کے چکروں میں پڑ، بیاج کے چکروں میں پڑ؟ کون تجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی تو اپنا مکان لے؟ شریعت نے کہا ہے کہ بھائی تیرا خود کا مکان ہونا ہی چاہیے ورنہ تو تیری مغفرت نہیں ہوگی، ایسا کہا ہے شریعت نے۔ اس کے چکر میں اتنا گمراہ، اتنا لون کے اوپر لون، بیاج کے اوپر بیاج، اور اسی چکر کے اندر جو اپنی عبادتیں خراب کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ساری چیز ہو رہی ہے، لیکن بنیاد کہ جس مکان کے اندر بندہ رہتا ہے اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ حرام مال سے رکھی گئی ہے، تو پھر اس کے اندر فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اس کے اندر کبھی چین، سکون، راحت اور اطمینان نہیں مل سکتا بندے کو۔ پھر جو ہے یا تو دواخانے کے چکر کاٹو تم، یا عاملوں کے چکر کاٹو، یہ پریشانیاں شروع رہے گی اس کے اندر، کیونکہ اس کی بنیاد کے اندر اللہ کی نافرمانی کو رکھا گیا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر
اس مکان کی بنیاد رکھی گئی، لہذا اسی چیزوں سے بچے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ کہ ہم اپنے رزق کی طرف نظر کریں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نظر کریں، اپنے رہن سہن کی چیزوں کی طرف نظر کریں کہ اس کے اندر کوئی مال حرام تو نہیں، اس کے اندر کوئی مال حرام کا ایک روپیہ بھی اگر ایک آنا بھی اگر آ گیا تو اس سارے پیسوں کو خراب کر دے گا، ساری عبادت کو برباد کر دے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تضرع اور خفیہ عاجزی کے ساتھ مانگیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو حلال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔